صل علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ادونی کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کا یہ ایک روزہ تربیتی اجتماع، اور اس میں آپ کی محبت کے ساتھ ہونے والی یہ حاضری، یہ الحمدللہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اور آپ کے دل کی دھڑکنیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مضبوطی سے وابستہ ہیں، اور سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ہم جو بے پناہ محبت کرتے ہیں اس کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے کیا جانے والا پروپیگنڈا ہو یا انگلش بولنے والا کوئی اور انگلش کا لفاظ ہو، ہمیں اپنے آقا سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ آپ اس بات کو مانتے ہیں نا؟ اتنی دیر سے آپ بیٹھے ہیں، تربیت لے رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، یہ بڑا احسان ہے۔ اور آج تھوڑی دیر میں آپ کا یہ کنفیوژن دور کرنے کی کوشش کروں گا کہ آخر ہمیں اہل سنت والجماعت سے ہی وابستہ کیوں رہنا چاہیے، مسلک اعلیٰ حضرت ہی پر پابند کیوں رہنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ فرماتے ہیں، اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ پہلے ایک بات سن لیجئے، بہت سارے نوجوان ایسے بھی ہیں یہاں جن کو یہ کنفیوژن ہے کہ دین جا کر کے کہیں بھی سیکھنے سے کیا پرابلم ہے، واٹ از رانگ in going to somebody else to understand deen, understand Quran. There is nothing wrong in that. But then let me tell you my brothers, اللہ کے پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو، تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، جواب دیں گے؟ اگر آپ کو کوئی بیماری ہو اور آپ کو انجیکشن لینے کی ضرورت ہو تو کیا آپ کسی مسجد کے امام صاحب کے پاس جاتے ہیں؟ امام صاحب بخار آ گیا، انجیکشن دے دیجئے، ایسا بولتے ہیں؟ جواب دیجئے۔ جب آپ انجیکشن لینے کے لیے امام صاحب کے پاس نہیں جاتے تو دین سیکھنے کے لیے ڈاکٹر صاحب کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ آپ سمجھے میری بات؟ آپ سمجھے میری بات؟ یہ دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ اور لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں ریڈ قرآن اینڈ انڈرسٹینڈ یور سیلف، لرن عربک اینڈ ٹرائی ٹو ریڈ قرآن۔ یس، ریڈ قرآن، دیٹ از اوکے، بٹ اف یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن یور سیلف you will land in no man's land. You understand me? Yes or no? You will land in no man's land. Why? Suppose I am a doctor. I don't talk about anybody else. Suppose I am a doctor. You understand English? Suppose I am a doctor and if a patient comes to me, please doctor, I am suffering from tuberculosis, I am suffering from cancer, I'm suffering from cold and fever, I'm suffering from typhoid and cholera. And if I tell him, look, this is the book on cancer, read this and treat yourself. Is it going to work? Is it going to work? اگر کوئی بیمار کسی ڈاکٹر کے پاس جائے
اور کہے ڈاکٹر صاحب مجھے کینسر ہو گیا ہے, مجھے بیماری ہو گئی ہے, مجھے ٹیوبرکلوسس ہو گیا ہے, اور ڈاکٹر کہے کتاب لو پڑھو علاج کر لو, میں کتابیں تقسیم کرتا ہوں دوائی نہیں دیتا, تو کیا اس سے علاج ہو جائے گا؟ تو جب جسمانی بیماری کا علاج کتاب پڑھ کے خود نہیں کیا جا سکتا, تو روحانی بیماریوں کا علاج, کفر کا علاج, نفاق کا علاج صرف خود کتاب پڑھنے سے نہیں ہوگا, اس کے ایکسپرٹس کے پاس جانا پڑے گا. جیسے ڈاکٹر کے ایکسپرٹس کے پاس جانا پڑتا ہے نا پرٹیکولر بیماری کے لیے, ایسے ہی دینی بیماریوں کے لیے بھی دین کے ایکسپرٹس کے پاس وہ علماء ہیں, وہ عشاق رسول ہیں, وہ اولیاء ہیں, وہ صحابہ ہیں, وہ صدیقین ہیں, وہ شہداء ہیں, وہ صالحین ہیں, اور وہ انبیاء کرام ہیں. وہ محبت رسول کا دواخانہ ہے. اس در کی حضوری ہی عصیاں کی دوا ٹھہری, اس در کی حضوری ہی عصیاں کی دوا ٹھہری, ہے زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ. Have you seen pearls? Pearls, you understand? Pearls کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں؟ موتی. Pearls. Where do you find the pearls? موتی کہاں ملتے ہیں؟ سمندر میں ملتے ہیں. Yes. سمندر کے اندر موتی ملتے ہیں. Everybody knows there are pearls down there at the deep, deep ocean. Right? Now, if you want to find the pearls, اگر آپ کو وہ pearls معلوم کرنے ہیں, نکالنے ہیں, if you want to get them, آپ نے کہا اتنا بڑا سمندر ہے, غوطہ لگا لوں گا, میں نکال لوں گا موتی, وہ تو اندر ہے نا, میں نکال لوں گا موتی, تو آپ اس سے کیا کہیں گے؟ میرے عزیز, یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ تو وہ ڈائیورس ہیں جنہوں نے اس کی ٹریننگ لی ہے, وہی اس میں سے موتی نکال سکتے ہیں. میں اور آپ جائیں گے تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی ہوگا نا ایسا. تو موتی نکالنے کے لیے تیراک چاہیے, مشاق چاہیے, ڈائیور چاہیے, ٹرینڈ آدمی چاہیے. ایوری بڈی کانٹ ڈو اٹ, یو نیڈ دا ایکسپرٹ فار دیٹ. قرآن کا علم بھی اس میں بہت سارے موتی ہیں, اس میں ایوری بڈی کانٹ گو اینڈ ڈپ ہمسیلف اینڈ فائنڈ آؤٹ دا پرلس. اس کے لیے علم چاہیے, مفسر ہونا ضروری ہے, محدث ہونا ضروری ہے, فقیہ ہونا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے. تو پہلے فقیہ تو بنو, اس کے بعد فکر کرو. تو آپ انجیکشن دینے کا کام کریں کوئی بات نہیں, لیکن یہاں ریجیکشن جو آپ کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. آپ سمجھ رہے نا میری بات کو؟ اس لیے میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ اگر if you want to get impressed with someone, don't get impressed with only language. Anybody can speak English. If English was the criteria, then British must be followed. Yes or no? تم سے اچھی انگلش تو برٹش بولتے ہیں, ان کے پیچھے چلیں ہم. انگریزی کرائٹیریا نہیں ہے, ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. حضرت بلال کو انگلش نہیں آتی تھی, لیکن وہ ہمارے امام ہیں. سبحان اللہ. بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے, چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے. یہاں قیمتیں انگریزی کی بنیاد پر نہیں لگائی جاتی, یہاں عشق رسول کی بنیاد پر لگائی جاتی ہیں, محبت رسول کی بنیاد پر لگائی جاتی ہیں. اور اگر یہ کرائٹیریا دیکھو گے تو اہل سنت والجماعت مسلک اعلی حضرت ہی اس پر پورا ہوتا نظر آتا ہے. ورنہ تمہاری کتابیں اگر نکال کر ہم دکھا دیں تو گستاخیوں کے انبار کے سوا کچھ نظر نہیں آتا ہے. کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ جس ڈاکٹر کے پیچھے تم جا رہے ہو وہ اپنے کو غیر مقلد کہتا ہے, وہ کسی کی تقلید کا قائل نہیں ہے, وہ اپنے کو وہابی جماعت سے متعلق رکھتا ہے, اور یہی وہ وہابیوں کی جماعت ہے جنہوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں جس میں ایک کتاب کا نام ہے تقویۃ الایمان. یس اور نو؟ آپ نے جانا ہے اس کو, پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں, ہمارے علماء نے پڑھا ہے, اس پر تبصرے کیے ہیں, اس کے رد میں جواب کتابیں لکھی ہیں. اصل مسئلہ جو ہے وہ عقیدے کا ہے, عمل کا نہیں ہے, کوٹ کا نہیں ہے, ٹائی کا نہیں ہے, ٹی وی کا نہیں ہے, پیسے کا نہیں ہے, کروڑ پتی ہونے کا نہیں ہے, میڈیا کا نہیں ہے, عشق رسول کا ہے. اگر کوئی اپنی کتاب میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لکھے کہ نبی کی تعظیم اپنے بڑے بھائی جیسی کرو, بلکہ اس میں بھی کمی کرو, تو آپ کیا اس کو مانیں گے؟ نہیں مانیں گے نا. انہوں نے یہی لکھا اپنی کتاب میں, آپ کیسے مانیں گے ان کو؟ اگر کوئی یہ لکھے کہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں, آپ مانیں گے؟ انہوں نے یہی لکھا ہے.
تو جو نوجوان وہاں اٹریکٹ ہو رہے ہیں ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ہمارا ان کا جھگڑا ان کی انگریزی سے نہیں ہے، ان کے غیر مسلموں سے ڈیبیٹ کرنے پر نہیں ہے. جب تک یہ یوں ہی ڈیبیٹ کرتے رہے ہم کچھ نہیں بولے، جب تک یہ سائنس اور اسلام کا کمپیریزن کرتے رہے ہم کچھ نہیں بولے. لیکن جیسے ہی انہوں نے گستاخی کرنا شروع کی، ایک ویڈیو ان کا ایسا بھی ہمارے پاس ہے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ رسول کو ماننا ہمارے لیے حرام ہے. وہ میرے پاس ویڈیو ہے، I have seen that myself. بعد میں جا کر انہوں نے اس کی لیپا پوتی کی کہ نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا، میری زبان سے ایسے نکل گیا. ارے جو دل میں ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، سمجھے آپ؟ کیوں بولے آپ ایسا؟ تو پہلے آپ اس کا جواب دیجئے، پھر ہمیں اسلام سکھائیے. آپ سنتوں کی بات کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی دین کی تبلیغ کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کوٹ انگریزوں کی طرح سے اور ٹائی انگریزوں کی طرح سے لگاتے ہیں. تو میرے آقا نے یہ بھی تو فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. دنیا میں جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہے، اور اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. تو پہلے ظاہر تو اپنا حضور کی سنت کے مطابق کیجئے، بعد میں ہم باطن کی بات کریں گے، تمہارے عقیدوں کی بات کریں گے. سنو، نظر بہت اچھا آتا ہے، اٹریکشن بہت اچھا ہے، لیکن حضور مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان صاحب اعظمی کا ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا ان کے بہت سارے بیانات میں. حضرت بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. ایک جملہ ان کا یاد رکھیے، حضرت نے فرمایا ہے، اکثر بیانات میں انہوں نے کہا ہے کہ جو نظر آتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، جو نظر نہیں آتا وہی سب کچھ ہے. مثال کے طور پر نماز نظر آتی ہے، قرآن پڑھنا نظر آتا ہے، حج نظر آتا ہے، زکوٰۃ دینے والا نظر آتا ہے، درود پڑھنے والا نظر آتا ہے، لیکن عقیدہ نظر نہیں آتا. جو نظر آتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، جو نظر نہیں آتا وہی سب کچھ ہے. اس لیے کہ ہاتھ نظر آتا ہے، آنکھ نظر آتی ہے، کان نظر آتا ہے، زبان نظر آتی ہے، دانت نظر آتا ہے، سر نظر آتا ہے، بال نظر آتے ہیں، پیر نظر آتے ہیں، لیکن روح نظر نہیں آتی. جو نظر آتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، جو نظر نہیں آتا وہی سب کچھ ہے. تو ٹائی نظر آتی ہے، سوٹ نظر آتا ہے، ٹی وی نظر آتا ہے، اور ان کا پرچار نظر آتا ہے، ان کی انگلش نظر آتی ہے، ان کا بولنا نظر آتا ہے، ان کا میڈیا نظر آتا ہے، لیکن عقیدہ جو نظر آتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، جو نظر نہیں آتا وہی سب کچھ ہے. تو پہلے یہ معلوم کیجئے کہ عقیدہ کیا ہے، اس کے بعد پیچھے جانے کی کوشش کیجئے. میں تنقید کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے بارہا اس کو بھی اپنے پروگرامز میں نے کہا کسی کوئی اس کو پیغام پہنچا دے جا کر کے کہ تم پوری دنیا کی کتابوں کا ریسرچ کر رہے ہو، تم نے ریسرچ فاؤنڈیشن کھولا ہوا ہے، تمہیں اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھنے سے کس نے روکا ہے؟ Why don't you read Ala Hazrat Imam Ahl Sunnat? If you are not biased, if you are not partial, then you have to read everybody. If you read Christians, if you read non-Muslims, if you read Hindus, if you read Jains and confront with them, why don't you read Imam Ahmad Raza? تمہیں پتا چل جائے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. تم اتنے کنفیوز کیوں ہو گئے ہو کہ امام اہل سنت کی کتابیں پڑھنے سے تم نے اپنے دماغ کو بند کر رکھا ہے، تم نے دل کے دروازے بند کر لیے ہیں، اور اس کے بعد حق کے پرستار بنتے ہو، علم بردار بنتے ہو. اوپنلی آؤ اور اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھو، اور اس کے بعد وہابیوں کے عقیدے دیکھو. تمہیں اہل سنت میں آنا ہوگا، اور پھر تمہاری ٹھوکر میں یہ زمانہ ہوگا. پھر ہم تمہارا استقبال کریں گے، دونوں ہاتھوں سے استقبال کریں گے. We will welcome you. But unless you are faithful to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we can never welcome you. ہم تمہیں ویلکم نہیں کر سکتے. جو لڑکے اس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں یا گئے تھے، میں ان سے بھی کہوں گا کہ حقیقت پسندی سے کام لیں. ہم اندھی عقیدت کے قائل نہیں ہیں، ہم رسول اللہ کی محبت کے قائل ہیں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤں. تو ہمارے لیے کرائیٹیریا محبت رسول ہے. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم.
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير الله فلا نبينا الأمير الله فلا البر في قولنا منه ولا نعمي مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هوى من الأهوال يقتهم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي خير خلق الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي خير خلق الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم 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 میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے. یا ایک بات یاد رکھیں، ہمارا درود بھیجنا رحمت کی دعا کرنا اور اللہ کا درود بھیجنا رحمت کا نازل فرمانا. جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 1000 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. پورے شہر ادونی میں پورے آندھرا پردیش میں درود شریف کا انقلاب پیدا کر دو. واپس جاؤ گے اپنے اپنے گھروں پر تو زبان پر یہی ہوگا، بلکہ نیند میں بھی یہی جاری ہو جائے گا. تمہارا قلب جاری ہو جائے گا، تمہارا دل جاری ہو جائے گا، خواب میں بھی پڑھتے رہو گے اور مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے گا.
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کام کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس دہا تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود رافع جلا بلا تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہاری گناہ مانگ تمہاری پناہ تم کمو دامن میں آ پہ کروڑوں درود تم کمو دامن میں آ پہ کروڑوں درود اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود تم مجواد کریم تم رؤوف رحیم تم داتا تم پہ کروڑوں درود دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود اور کوئی غیب کیا تم سے مانگو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود یوں کہوں بے کس میں یوں کہوں بے بس میں تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود جائیں نہ جب تک غلام قلب ہے سب پر حرام ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود ایک طرف اعدائے دین ایک طرف ہے حاسدین بندہ تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود ہم وہ لے لیے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جان دینے کا دعویٰ کرنے والوں بارش کے بوندے برسی تو جانے لگے. توبہ توبہ، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کوئی نئی بات ہے. 10 سال 9 سال پہلے جب میں آیا تھا 2000 میں تب بھی بارش ہوئی تھی. یاد ہے نا؟ بادل اس کے، زمانہ اس کا، زمین اس کی، آسمان اس کا، قدرت اس کی. وہ جب چاہے برسا دے، راضی رہو نا اس پر، کیا فرق پڑتا ہے؟ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. بھاگنا نہیں ہے. اگر بھاگنا ہو تو میں بند کر دیتا ہوں. جانا نہیں ہے. کیا ہو گیا تھوڑا بھیگ گئے تو کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ. سنو، یہ بھی مت کہنا یہ کیسی بے موسم بارش، ایسا مت بولنا. اس لیے کہ ایک بزرگ کا جب انتقال ہوا، وصال ہوا اور ان کو دفن کیا گیا. ارے تھوڑے بھیگ جاؤ بھائی، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں بھی بھیگوں گا، آپ کو چھوڑ کے جاؤں گا نہیں انشاءاللہ، اور آپ کو بھی میدان چھوڑ کے نہیں جانا ہے.
سنی دعوت اسلامی. سرکار کی غلامی سنی دعوت اسلامی. بولو سرکار کی غلامی, نبی کا دامن, میدان چھوڑ کے نہیں جائیں گے, نہیں بھاگیں گے انشاءاللہ. بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. دیکھیے جتنا آپ لوگ دیر کریں گے میرا بیان اتنا ہی دیر شارٹ ہو جائے گا, ٹائم کم ہے, عصر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے. تو آپ سننا چاہتے ہیں تو اطمینان سے بیٹھیے, ورنہ پھر آپ شور کرتے رہیے, میں کھڑا رہوں گا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایک بزرگ کا میں واقعہ بتا رہا تھا. ان کا وصال ہوا, مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو فرمانے لگے کہ باقی سب معاملہ تو بہت اچھا رہا, اللہ کا فضل رہا, لیکن ایک سوال مجھ سے مسلسل ہو رہا ہے اور ابھی تک اس کا میں جواب نہیں دے پایا. بار بار مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس کا جواب دو. تو کہا کہ وہ کون سا سوال کیا گیا آپ سے؟ تو فرمانے لگے کہ ایک دن میں آنگن میں بیٹھا تھا, بارش کا موسم تو بظاہر نہیں تھا, اور اچانک بارش ہونے لگی. تو میری زبان سے نکلا یا اللہ یہ کیسی بے موسم بارش. تو اب مجھ سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ ثابت کرو کہ وہ بے موسم تھی. تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے یہ کہا کہ بے موسم بارش تھی؟ میری قدرت ہے, میں جب چاہوں بارش برساؤں, جب چاہوں روک لوں. تم نے کیسے کہہ دیا کہ بے موسم بارش تھی؟ تمہیں کیا پتا تھا کہ اس بارش میں کیا حکمت تھی؟ ایسے ہی آپ اور ہم کا بھی معاملہ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ تو کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کر. ہم دعا کریں گے, اگر وہ روک لے اس کا کرم ہے, نہ روکے اس کی مرضی ہے. اور بندہ یہی ہے, غلام وہی ہے جو مولا کی مرضی پر راضی رہے, راضی برضا رہے. ارے تلواروں کی بارشیں اور تیروں کی بارشیں ہوئی تو لوگوں نے نہیں کہا کہ اللہ روک لے, کہا ہمارا سینہ ہوگا, تیری راہ میں ہمیں شہید ہونا منظور ہے. تو پانی کی بارش سے ڈر گیا, لوگ تیروں کی بارش سے نہیں ڈرے, لوگ گولیوں کی بارش سے نہیں ڈرے, لوگ پتھروں کی بارش سے نہیں ڈرے, لوگ آگ کی بارش سے نہیں ڈرے, اور تم رحمت کی بارش سے ڈر گئے. ادھونی والے کیسے ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا. چلیے ہم قصیدہ بردہ شریف ہی کے اندر دعا کر لیتے ہیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا, يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا, يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ارحم الراحمين, يا ارحم الراحمين, يا ارحم الراحمين. تیرے پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے پروردگار ہم پر حال ازار پر رحم فرما. الہ العالمین, ہم گنہگار ہیں, ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور ابھی اسی مجمع میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا ربنا, یا ربنا, یا ربنا, یا ربنا, یا ربنا. یقیناً بارش تیری بہت بڑی رحمت ہے. کئی علاقے ایسے ہیں جہاں لوگ پانی کو ترس رہے ہیں. ہم تجھ سے یہ کیسے کہیں کہ پانی کی بارش کو روک لے؟ یقیناً تیری حکمت تو ہی جانتا ہے یہ بارش یہاں کیوں ہو رہی ہے, اور تو جو کرتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے. لیکن الہ العالمین تیری بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ تیرے محبوب کے نام پاک, نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے, جن کے وسیلے سے تو نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی تھی, اور حضور کے ظہور سے پہلے ہی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے اور تو قبول کیا کرتا تھا. اے اللہ, ان کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں.
الہ العالمین اس وقت ہم تیرے ذکر کے لیے یہاں پر جمع ہوئے، تیرے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور یہ لوگ، یہ ہمارے بچوں نے، ہمارے مبلغین نے، ہمارے ساتھیوں نے بڑی مشکل سے یہاں لوگوں کو جمع کیا۔ پروردگار تو جانتا ہے، گناہوں کی محفل ہوتی ہے تو لوگ بغیر بلائے چلے آتے ہیں، انہیں جمع کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، لیکن جب نیکیوں کی محفل ہوتی ہے تو بہت محنتیں کرنی پڑتی ہیں، لوگوں کو بلا بلا کے لانا پڑتا ہے۔ اگر یہ لوگ جو آ گئے ہیں، اگر یہ بکھر گئے، اے اللہ یہ جمع کرنے والے جو ہیں ان کے دل ٹوٹ جائیں گے، اور یہ اتنے ذکر کرنے والے یہ ذکر سے محروم رہ جائیں گے، یہ دعاؤں سے محروم رہ جائیں گے، یہ دین کی تعلیم سے محروم رہ جائیں گے، یقیناً جو تجھے منظور نہیں ہوگا۔ تو اے اللہ ہم تیری مرضی پر راضی برضا تو ہیں، تیرے حبیب کی مرضی پر راضی برضا تو ہیں، لیکن تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں پروردگار جب تک یہ اجتماع چلتا رہے، کم از کم اس وقت تک اس بادلوں کو روکے رکھنا، اور اس کے بعد قبولیت کی علامت تو عطا فرمانا چاہے تو ان بادلوں کو دعا کے بعد عطا کر دینا، اور جہاں تو چاہے برسا دینا، لیکن الہ العالمین اس وقت ہم پر اپنی رحمت کا سایہ کر۔ اس وقت بارش تو برسانا چاہتا ہے تو رحمت کی بارش برسا دے، کرم کی بارش برسا دے، مغفرت کی بارش برسا دے، دعاؤں کی قبولیت کی بارش برسا دے، حاجتوں کو پورا کرنے والی دعاؤں کی تاثیر کی بارش برسا دے، بیماروں کو شفا دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، جو ایمان میں داما ڈول ہو رہے ہیں اللہ ان کو ایمان پر استحکام دے دے، استقامت دے دے، اور بدعقیدوں سے انہیں محفوظ فرما دے۔ الہ العالمین تیرے کرم سے ہم سب کو حفاظت میں لے لے، اپنی رحمت کے حصار میں لے لے، اور اس مجمع کو منتشر ہونے سے بچا لے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انشاءاللہ اب اس کے کرم پر یقین رکھیے، اس کے کرم پر یقین رکھیے، انشاءاللہ اجتماع ہوگا اور بہت اچھی طرح ہوگا، فکر نہ کریں آپ سب مطمئن ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کی رضا پر راضی رہیے، انشاءاللہ وہ کرم فرما ہی دیتا ہے۔ اور اس پر اب آپ ایک وعدہ اس پر کیجئے، اس وقت میرے ساتھ ایک وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، درود شریف کی کثرت کرو، دیکھو دھوپ بھی آ گئی، یہ کرم ہے نا۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے
کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی رحمتیں رفعتیں عظمتیں، مل گئی رحمتیں رفعتیں عظمتیں، میں گنہگار تھا بے عمل تھا مگر، میں گنہگار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، میں گنہگار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوست اور مانگو میں